اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنیر لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر جزا اللہ عنا سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ما هو اہلہ یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں حافظہ افرا جاوید اسلام آپ سب لوگوں سے مخاطب ہوں اپنے یوٹیوب چینل انفینٹ اسلام میں۔ آپ سب لوگوں کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے، زندگی پرسکون، پر اطمینان اور ایمان بالخیر گزر رہی ہوگی۔ سورۃ آل عمران اردو ترجمہ اور تفسیر، اس کی آیت نمبر 105 تک ہم گزشتہ اسباق میں پڑھ چکے ہیں۔ آج کے سبق میں ہم سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 106 سے باقاعدہ آغاز کر رہے ہیں، جس میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، جس دن کئی چہرے روشن ہوں گے اور کئی چہرے سیاہ ہوں گے، تو وہ لوگ جن کے چہرے سیاہ ہوں گے ان سے کہا جائے گا کہ کیا تم ایمان لانے کے بعد کافر ہوئے تھے؟ تو اب اپنے کفر کے بدلے میں عذاب کا مزہ چکھو۔ اب اگر اس کو پچھلی آیت سے ریلیٹ کیا جائے تو پچھلے سبق میں ہم نے ان لوگوں کی نشانیوں کے بارے میں پڑھا تھا جنہوں نے دین میں تفرقہ بازی ڈالی، دین میں انہوں نے فرقہ بندیاں شروع کر دی، اور مسلمانوں کو کہا گیا کہ اے مسلمانوں، اے صحابہ کرام، کبھی بھی اے علماء اسلام، ہر ایک سے مخاطب ہو کے فرمایا گیا کہ کبھی بھی ان یہود و نصارہ کی طرح نہ ہو جانا کہ کسی بھی طریقے سے نہ تم اخلاق میں، نہ عادات میں، نہ صورت میں، نہ سیرت میں، صورت و سیرت میں، لڑائی میں، تفرقہ بازی میں، مذاہب سازی میں کسی بھی طرح ان اہل کتاب کی طرح نہ ہو جانا جن کی کبھی آپس میں ہی نہیں بنی، جو آپس میں دین میں بکھر گئے، اپنے ہی لڑائی جھگڑوں کی وجہ سے جن میں پھوٹ پڑ گئی، اور جس کے باعث ان میں دینی فرقے پیدا ہو گئے۔ تو اے مسلمانوں، کبھی بھی ان فرقہ وارانہ یہودیوں اور عیسائیوں کے پیچھے نہ لگنا، کیونکہ ہم قرآن کریم میں بارہا مقامات پر یہ پڑھ چکے ہیں کہ یہود و نصارہ کی یہ حرکتیں جو دین کو نقصان پہنچانے کے لیے تھی، جو دین محمدی کو نقصان پہنچانے کے لیے تھی، یہ بے خبری کی وجہ سے یا نا سمجھی کی وجہ سے، نادانی کی وجہ سے نہیں تھی، بلکہ ان کے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب پہنچ چکی تھی، وہ انہیں سنبھالنے کے لیے کافی تھی، اس میں روشن آیات موجود تھیں، تورات بھی، انجیل بھی، اور انہیں حکم دیا گیا کہ ان کتابوں کے مطابق اپنی زندگی گزارو۔ تو بجائے اس کے کہ وہ خود کو ان کتاب کے احکامات کے سانچے میں ڈھالتے، انہوں نے ان کتاب الہیہ کو، تمام جتنے بھی کتب، جتنے بھی احکامات ان کتابوں میں نازل کیے گئے، ان کو اپنے مطابق اپنے سانچے میں ڈال لیا، یعنی کہ ان کے مطابق خود کو تبدیل نہیں کیا بلکہ اپنے مطابق کتابوں کو تبدیل کر دیا، یعنی کتابوں کی وجہ سے اپنے اعمال کو بہتر نہیں بنایا بلکہ کتابوں کو اپنے اعمال سے بگاڑ دیا، کتابوں میں بگاڑ پیدا کر دیا، آیات میں تبدیلی کی، آیات کے معنی اور مفہوم میں تبدیلی کی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے ایسے لوگوں کو ایسی ماری جائے گی، ایسی سزا دی جائے گی جو ان کے خیال اور گمان سے بھی بہت زیادہ آگے ہے، اور جس دن تمام مخلوقات جمع کی جائیں گی بروز قیامت، اور مومنین اور کافرین کو چھانٹ دیا جائے گا، الگ الگ کر دیا جائے گا، تو جن کے چہرے سیاہ ہوں گے وہ کافر ہیں، کافروں کے منہ کالے ہوں گے، مومنوں کے روشن ہوں گے۔ کافروں سے اس وقت سوال کیا جائے گا کہ اے بد نصیبو، تم ہمارے ہاں سے تو مومن گئے تھے، ہم نے پڑھ لیا عہد الست کے بارے میں، عہد الست کیا تھا؟ رب العالمین نے فرمایا نہیں، الست بربکم، پوچھا نہیں کیا؟ بالکل پوچھا، سب نے اقرار کیا، قالو، تمام بولے، بلا، ہاں کیوں نہیں ہے پروردگار، تو ہی ہمارا رب ہے۔ تو اے بد نصیبو، پھر بروز قیامت انہی لوگوں سے سوال کیا جائے گا کہ ہمارے ہاں سے تو دنیا میں مومن گئے، پھر دنیا میں جا کر کافر ہو گئے،
لہٰذا اب اپنے جو اعتقادی اور دائمی کفر ہے اس کی وجہ سے، اپنے کفریہ اعمال کی وجہ سے جو تم دنیا میں کرتے آ رہے تھے، اب تم عذاب کا مزہ چکھو گے، اور یہ ہمیشہ ہی چکھتے رہو گے۔ یعنی جو عذاب ہے، جو جہنم کی زندگی ہے، وہ بھی کبھی ختم نہیں ہوگی، جو عذاب ہے وہ بھی ختم نہیں کیا جائے گا۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، یعنی مراد یہ معلوم ہوتا ہے نا کہ قیامت کے دن ہر مومن اور کافر کی پہچان ان کے چہروں سے ہو جائے گی۔ لہٰذا اپنے اعمال کو سنوارنا، اپنے اعمال کے بارے میں جانچنا، ہم صحیح راہ پر ہیں؟ کیا ہم بھی تو یہود و نصارہ کی پیروی نہیں کر رہے؟ کیا ہم بھی قرآن کریم کو پس پشت تو نہیں ڈال رہے؟ نعوذ باللہ، کیا ہم بھی اس کے احکامات کو نگلیکٹ تو نہیں کر رہے؟ ان اعمال کے، اپنے اعمال کے بارے میں ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے، ہمیں غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے کہ اس دن مومن اپنے ایمانی درجے اور کافر اپنے کفر کے درجے کی وجہ سے پہچانے جائیں گے۔ ان کے چہروں سے ہی معلوم ہو جائے گا کون کس حد تک، کس درجے کا مسلمان ہے، کس درجے کا ایمان والا ہے، اور کون کس درجے کا کافر ملعون اور بدکار ہے۔ استغفر اللہ۔ گو کہ یہاں جو سوال کیا گیا، اکفرتم بعد ایمانکم، کیا تم ایمان لانے کے بعد کافر ہوئے تھے؟ تو یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ تو علیم بھی ہے، خبیر بھی ہے، وہ جاننے والا بھی ہے، وہ بہتر خبر رکھنے والا بھی ہے۔ تو ہر سوال پوچھنے والے کی بے علمی ہی سے نہیں ہوتا، یعنی کوئی بے علم ہے تو ہی وہ سوال کر رہا ہے، اس کے اور بھی مقاصد ہوتے ہیں۔ رب العالمین نے یہاں پر کافروں سے یہاں پر جو مراد ہے کہ کافروں سے وہ پوچھے گا کفرتم بعد ایمانکم، تو اس سے مراد نعوذ باللہ یہ ہے کہ رب العالمین کو علم نہیں ہے؟ بالکل ہے، رب العالمین نے حجت قائم کرنے کے لیے ان سے سوال کیا جائے گا۔ لہٰذا اس سے بالکل مراد یہ نہیں ہوتی کہ ہر سوال کرنے والا لا علم ہی ہے اسی لیے وہ سوال کر رہا ہے۔ تو اللہ رب العالمین ان سے سوال کرے گا جس کا ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہوگا۔ لہٰذا اپنے اعمال کی، اپنے ایمان کی حفاظت کیجئے، نیکیوں پر زندگی گزاریے۔ ہم مسلمانوں کو بھی اس سے نصیحت لینی چاہیے، کیونکہ ہمارا کیا دل ہے، ہماری کیا خواہش ہے، ہم نے کس درجے پر جانا ہے۔ اگلی آیت میں اس کا ذکر ہے 107، اور وہ لوگ جن کے چہرے سفید ہوں گے وہ اللہ کی رحمت میں ہوں گے اور ہمیشہ اس میں رہیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ ہماری اگر یہ خواہش ہے، دلی خواہش ہے، یعنی ہمارے چہرے اجالے والے ہوں، روشن ہوں، تو مومنین کے بلا شبہ چہرے اس دن روشن ہوں گے، جو ایمان کی حالت میں دنیا سے گئے، وہ قبر میں بھی، حشر میں بھی، اور حشر کے بعد بھی اللہ رب العالمین کی رحمت یعنی مغفرت میں انہیں عطا کی جائے گی، اللہ کی رحمت کا نزول ان پر ہوگا، اور وہ جنت میں ہمیشہ رہیں گے۔ جس طرح پچھلی آیت میں کافرین کا ذکر کیا گیا، منکرین کا ذکر کیا گیا، اہل کتاب میں سے وہ لوگ جو جان بوجھ کر پلٹے تھے کفر کی طرف، ان کا ذکر کیا گیا کہ جہنم میں ہمیشہ رہیں گے۔ تو اس آیت میں اہل جنت کا ذکر کیا گیا کہ وہ لوگ جو قرآن کریم کو تھام لیں، قرآن کریم میں جو شریعت بتائی جا رہی ہے اس کو تھام لیں اور قرآن کریم کی آیات پر غور و فکر کریں، تو وہ لوگ جنت میں رہیں گے اور ہمیشہ رہیں گے۔ آیات کے بارے میں رب العالمین کیا ارشاد فرما رہا ہے 108، یہ اللہ کی آیتیں ہیں جو ہم حق کے ساتھ تمہارے سامنے پڑھتے ہیں، اور اللہ جہان والوں پر ظلم نہیں چاہتا۔ تو دیکھیں، حق کی، یہ اللہ کی آیتیں ہیں جو ہم حق کے ساتھ تمہارے سامنے پڑھتے ہیں۔ یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرمایا جا رہا ہے محبوب، قرآن کی تمام آیتیں یا وہ جو پچھلی یہ جتنے بھی گزر گئی، جتنے بھی احکامات، جو سزا کا ذکر ہو، جزا کا ذکر ہو، تمام کی تمام آیات جو ابھی تک آپ کو سنائی گئی ہیں، قرآن کی جتنی بھی آیات ہیں اللہ کی آیتیں ہیں اور رب العالمین کا کلام ہے۔ تو جب کلام فرمانے والا ہی اتنا شاندار ہے تو تمام مومنین پھر غور کریں کہ کلام کیسا شاندار ہوگا، کہ رب العالمین فرماتا ہے کہ ہم یہ آیات جو بالواسطہ، یعنی واسطہ وحی کا ذریعہ کون، حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام، یا بلا واسطہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر تلاوت فرماتے ہیں، یہ آیات حق ہیں۔ رب العالمین فرماتا ہے ہم بھی حق ہیں، ہمارے جبرائیل امین بھی حق ہیں، آیتیں بھی حق ہیں، ان کا تلاوت کرنا بھی حق ہے، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ بھی حق پر ہیں۔
یہاں باطل کا شبہ بھی نہیں کیا جا سکتا. جو کچھ بیان کیا گیا قرآن میں وہ بالکل برحق ہے، سچ ہے. اور قرآن کریم میں تمام جتنی بھی اسلام کے مخالف جو مختلف قسم کی سازشیں چل رہی ہیں تمام کو اوپن چیلنج بھی ہے کہ قرآن جیسی کوئی ایک آیت نہیں بنا کے لے کے آ سکتا، اور قرآن کو کوئی غلط ثابت نہیں کر سکتا کسی، نہ سائنٹیفک اعتبار سے نہ کسی بھی اعتبار سے. قرآن برحق ہے، اس کے اندر جو لکھا ہے ایک ایک آیت ایک ایک حرف سچا ہے، اور مسلمان ہونے کے ناطے ہم تمام پر ایمان لاتے ہیں. نہ اس میں کسی بھی قسم کا مبالغہ ہے، ان آیات میں نہ جھوٹ ہے. تو یہ کفار کی جتنی بھی سزائیں ہیں یہ ان کی اپنی حرکتوں کی وجہ سے ہیں، نہ کہ رب العالمین فرما رہا ہے کہ ہماری زیادتی کی وجہ سے. کیونکہ اللہ رب العزت ظلم سے پاک ہے، وہ کسی پر ظلم کرنے کا ارادہ بھی نہیں فرماتا. ظالم کون ہوتا ہے، ظلم کون کرتا ہے؟ جو کہ جس کی طبیعت ہی شریر ہو، جو خبیث النفس ہوتا ہے. یا ظالم کون ہوتا ہے؟ جو جاہل ہوتا ہے، اپنی جہالت کی وجہ سے ظلم کرتا ہے. یا کسی بھی طرح سے کوئی بھی شخص ظالم ضرور ہوتا ہے، اس کے پیچھے اسباب کوئی نہ کوئی ہوتے ہیں اس طرح کے، وہ عاجز ہے، وہ حاجت مند ہے، وہ جاہل ہے، وہ خبیث النفس ہے. لیکن رب العالمین ان تمام عیوب سے پاک ہے. زمین اور آسمان کی تمام چیزیں رب العالمین نے بنائی ہیں. قرآن کریم کی آیات میں ہر چیز کا بیان کھول کے کیا گیا ہے، اور پھر فرمایا گیا یہ اللہ کی آیتیں ہیں جو ہم حق کے ساتھ تمہارے سامنے پڑھتے ہیں، اور اللہ جہان والوں پر ظلم نہیں کرتا ہے. رب العالمین ظلم سے پاک ہے، وہ کسی پر ظلم کرنے کا ارادہ بھی نہیں فرماتا. لہٰذا جو جزا پائے گا وہ اس کی خوش نصیبی، وہ اس کے اچھے اعمال کی وجہ سے، وہ اللہ کی رحمت کی وجہ سے. اور جو سزا پائے گا وہ اپنے بد اعمالیوں کی وجہ سے سزا پائے گا. یہ اللہ کی آیات ہیں، ان کا انکار نہیں کیا جا سکتا. بے شک رب العالمین نے حق فرمایا، سچ فرمایا. آیت نمبر 109، اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، اور سب کام اللہ ہی کی طرف لوٹائے جاتے ہیں. یعنی جس طرح پچھلی آیت میں ہم نے پڑھا کہ آسمان اور زمین کی جتنی بھی اشیاء ہیں، جتنی بھی چیزیں ہیں، زمین و اسلام آسمان کو انکلوڈ کر کے، ٹھیک ہے، تو ان کو رب العالمین نے بنایا. پھر ان کے درمیان جتنے بھی مخلوقات ہیں وہ تمام رب العالمین نے ہی پیدا فرمائی، رب ہی خالق ہے. تو اللہ فرماتا ہے یہ سب میری بادشاہی ہے، میں جو چاہوں کروں. لیکن پھر بھی رب العالمین فرماتا ہے مجھے ظلم کرنے کی کیا حاجت ہے، کیونکہ ظلم اللہ کی شان کے لائق ہی نہیں ہے. اللہ کی شان بہت بلند ہے، وہ چاہے تو وہ جو چاہے کر سکتا ہے. وَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ. لیکن اللہ کی ذات ظلم سے پاک ہے، وہ اس کی شان کے لائق نہیں ہے کہ وہ کسی پر ظلم کرے. جو سزا پائے گا وہ اپنے بدعمالیوں کی وجہ سے پائے گا. تو رب العالمین فرماتا ہے کہ میری تو شان یہ ہے کہ سب کا رجوع ہماری ہی طرف ہے، سب نے لوٹ کر ہماری ہی طرف آنا ہے. کوئی خوشی سے آئے، کوئی مجبوراً آئے. بہرحال جس طرح ہم نے یہ آیت پیچھے بھی پڑھی ہے کہ جب موت آنے لگتی ہے تو کافر اس وقت بہت سے جو ساری زندگی کفر پہ، جنہیں پتہ ہے برحق آیتیں قرآن کی ہیں، برحق مذہب اسلام ہے، اپنے فوائد کے پیچھے اسلام نہیں ایکسیپٹ کیا. جس طرح فرعون تھا، موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کو ایکسیپٹ نہیں کیا ایز اے نبی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے نعوذ باللہ خود کھڑا ہو گیا کہ میں خدا ہوں. اپنی رعایا کو کہا کہ میں خدا ہوں تم لوگوں کا. موت کے وقت کہنا چاہا میں ایمان لاتا ہوں موسیٰ کے رب پر. تو کیا ہوا؟ کیا اس کا ایمان لانا، اس کا توبہ کرنا قبول ہوا؟ نہیں، کیونکہ موت سامنے تھی. تو رجوع اللہ کی طرف ہے سب کا، چاہے خوشی کے ساتھ چاہے مجبوری کے ساتھ. جس طرح فرعون تھا گیا ادھر ہی ہے، تو پھر سزا بھی اس نے پائی جس طرح کے اعمال اس نے کیے تھے. تو اپنے اعمال کو ایسا کیجئے پیاری بہنوں، اور مجھے جو بھی سن رہے ہیں، اپنے ایمان کو اتنا صاف ستھرا رکھیے، اپنی نگاہوں کو، اپنے دل کو اس قدر پاک رکھیے، اپنے اعمال کو اس قدر صاف ستھرا رکھیے کہ جب رب العالمین کی بارگاہ میں پہنچیں، جب موت سامنے کھڑی ہو تو ہم مسکرا دیں الحمدللہ، اللہ تیرا شکر ہے، جیسی زندگی تو نے مجھے دی میں نے بہترین گزاری، تیرے احکامات کے مطابق گزاری، اور میں مکمل طور پر میرا دل بھی مطمئن ہے، میری روح بھی مطمئن ہے، میں تیرے پاس آنے کے لیے راضی ہوں، میں بلکہ بے تاب ہوں تجھ سے ملنے کے لیے، مجھے پاس بلا لے.
اپنے ایمان کو، اپنے اعمال کو، اپنے ایمان کو ایسا کیجیے۔ اس خوبصورت سی بات کے ساتھ آج کے لیکچر کا اختتام کرتے ہیں۔ صدق اللہ العلی العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین وما علینا الا البلاغ المبین۔ سچ فرمایا اللہ نے جو عظمت والا ہے۔ مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا خیال رکھیے گا، اپنے سے زیادہ دوسروں کا۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد، پاکستان ہمیشہ زندہ باد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔